الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، صدق اللہ العظیم۔ آج سبق نمبر ہے الحمدللہ 14۔ چودواں سبق ہے نماز کے مکروہات۔ کل کا سبق جو تھا سبق نمبر 13، اس میں تھے نماز کے مفسدات، نماز کو توڑنے والی چیزیں جن سے نماز ختم ہو جاتی ہے، اور آج ہے نماز کے اندر مکروہات کی کون کون سے ہیں۔ مکروہ کہتے کس کو ہے؟ مکروہ ہوتا ہے جیسے آپ نے مثال کے طور پر کوئی سالن بنایا یا کوئی سامان خریدا، پیسے دے کر آئے اچھے سامان کے، گھر آ کر دیکھا کہ اس میں کوئی عیب ہے، سالن بنایا بڑی محنت کے ساتھ میں، جب کھانے بیٹھے تو پتہ چلا کہ نمک ڈبل گر گیا یا نمک بھول گئے، تو یعنی کہ ساری لاگت لگی ہوئی تھی لیکن کھانے کا ذائقہ تو ختم ہو گیا۔ مکروہ کا مطلب سمپل بھاشا میں یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر کی جو خصوصیت ہے، جو اچھائیاں ہیں، وہ سب گڑبڑ ہو گئی۔ مکروہات نماز کے اندر نقص پیدا ہونے والا سامان۔ تو نماز کے اندر 29 چیزیں مکروہ ہیں۔ نماز کے اندر 29 چیزیں مکروہ کہلاتی ہیں۔ نمبر 1، سر پر چادر ڈال لے اور اس کے دونوں کنارے شیخی کی وجہ سے یا کچھ چودراہٹ کی وجہ سے لٹکا کر رکھے، نماز کا پہلا مکروہ یہ ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھتے وقت سامنے سجدے میں جاتے وقت ایسا لگا کہ مٹی پڑی ہوئی ہے تو کپڑوں پہ نہ لگ جائے تو اس کو ہٹا رہا ہے۔ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے یا تو اس کو ہٹانا یا اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا، دونوں ہی بات ہے۔ ایک تو ہے کہ مٹی ہٹا رہا ہے، ایک یہ ہے کہ کپڑوں کو ہی سمیٹ رہا ہے کہ میرے کپڑوں پر مٹی نہ لگ جائے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس جگہ کو صاف کر لیا جائے، تو وہ اگر کوئی شک بھی ہے تو وہ نماز میں داخل نہ ہو۔ کپڑے سے صاف کر لیں یا جو بھی آپ کے پاس میسر ہو، جھاڑو ہو، اس سے صاف کر لیں، کیونکہ نماز میں وہ ساری چیزیں پھر نہیں آئیں گی۔ نمبر 3 ہے اپنے کپڑوں سے یا بدن کے کسی حصے سے کھیلتے رہنا۔ ایک تو یہ کہ کپڑے سے کھیلنا یہ تو مکروہ ہے، لیکن کل والے سبق میں کیا تھا کہ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کوئی کام ایسا ہو جائے جو عمل کثیر ہو تو نماز جاتی رہے گی۔ تو نماز کے مکروہات کے ساتھ مفسدات بھی جڑ رہا ہے۔ تو وہاں تو ہم نے بس یہی بتایا تھا نا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ دوسرا آدمی دیکھ کر یوں کہے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو نماز جاتی رہتی ہے۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے زیادہ اگر کوئی کام کر لیا جائے تو تھوڑا بہت اگر ہے تو مکروہ میں آ رہا ہے، زیادہ ہے تو مفسدات میں جا رہا ہے۔ نمبر 4، معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر آدمی شادی بیاہ یا اچھی محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتا، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور آج آپ دور دور تک دیکھ لیں کہ مسجد کے حصے میں کون سے کپڑے آتے ہیں مقتدیوں کے۔ شادی میں ہو، ولیمے میں جانا ہو، یا نوکری پہ جانا ہو، یا کوئی میٹنگ میں جانا ہو تو بہترین اسٹینڈرڈ کا کپڑا پہنا جاتا ہے، اور جب نماز کا نمبر آتا ہے تو اس میں کہیں دائیں بائیں چھید ہوں گے، ایک پھٹا ہوا ہوگا، اس میں اگلا پچھلا حصہ دکھ رہا ہوگا، چھوٹا ہوگا، آستین نہیں ہوں گی، ہے نا، اس میں نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہ صرف کہاں کے لیے چنا ہے؟
اللہ کے گھر کے لیے۔ ہونا الٹا چاہیے تھا کہ محفل میں جاؤں گا وہاں جاؤں، لیکن جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں تو تھوڑا سا اسٹینڈرڈ ہو کر جاؤں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن الٹا ہو گیا، نماز کی اہمیت ختم، مسجدوں کی اہمیت ختم۔ تو جن کپڑوں میں آپ مجلسوں میں جا سکتے ہو پہن کر، انہی کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لگے جی یہ والے تو میں شادی میں جا نہیں سکتا، تو جب ان کو شادی میں نہیں جا سکتے تو پھر ان کو نماز میں بھی نہ پہنے۔ نمبر 5 ہے منہ کے اندر کوئی روپیہ یا پیسہ یا کوئی اور سامان رکھا ہوا اور نماز شروع کر دے۔ نمبر 6 سستی کی وجہ سے یا بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ سستی، ارے چلو ٹوپی کی کیا ضرورت ہے، نماز تو ہو جاتی ہے نا، چلو کوئی بات نہیں۔ لاپرواہ ہے، ماسک یاد ہے، رومال یاد ہے، گاڑی کی چابی بھی یاد ہے، پرس بھی یاد ہے، موبائل بھی یاد ہے، کیا چیز یاد نہیں رہتی؟ ٹوپی۔ کہنے لگے اس کو کیا ہوتا ہے، یہ تو ہو جاتی ہے ایسی۔ ایک تو ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مسجد میں اگر ٹوٹی پھوٹی مل جائے گی، سڑی بھوسی مل جائے گی، کالی پیلی مل جائے گی، چلو اگر کوئی ٹوکے گا تو اس کو اوڑھ کے پڑھ لیں گے۔ اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ بھائی ٹوپی نہیں ہے، تو کہنے لگے اس مسجد میں ٹوپی نہیں ہے، تو لاؤ مڑھ لیتے ہیں۔ آج کل وہ کٹورے ٹائپ کے چل رہی ہیں پلاسٹک کی ٹوپی، کتنی خراب لگتی ہیں دیکھنے میں، مہذب چیز نہیں لگتی۔ اس ٹوپی کو اوڑھ کر کوئی مجلس میں جا سکتا ہے کہیں شادی بیاہ میں؟ نہیں جا سکتا۔ تو وہ بچی کہیں کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ کالی ہو رہی بالکل، نہ جانے 2 سال بھی نہیں دھلتی مسجدوں میں، بس نماز میں مقتدی کے سر پر ہے۔ نمبر 7 پیشاب اور پاخانے کی اگر حاجت ہو اسے روک کر نماز پڑھنا۔ پھر کیا ہوگا، ورنہ تو دھیان لگا رہے گا، پیشاب آ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، پاخانہ آ رہا ہے، جلدی سے نمٹاؤ، جلدی سے نمٹ لو۔ تو کئی مرتبہ ایک تو یہ کہ دھیان لگا رہے گا، دوسری بات یہ ہے کہ کئی بار نقصان ہونے کے بھی چانس ہیں، پیشاب کا بند لگ گیا ہے نا۔ تو اس لیے اگر پیشاب پاخانے کی حاجت ہے تو فوراً پیشاب پاخانہ کرے، اس کے بعد نماز میں کھڑا ہو، جس سے کہ کوئی پریشانی ادھر ادھر کی باتیں نہ آئیں ذہن میں۔ نمبر 8 یہ مسئلہ عورتوں کے لیے ہے ویسے، لیکن بعض حضرات جو لمبے بال رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ بالوں کو سر پر، کسی نے بڑے بال رکھ رکھے ہیں، عورتوں کے تو الحمدللہ ہوتے ہی بڑے ہیں، لیکن آج کل تو وہ عورتیں بھی ایسی ہو گئیں مردوں جیسی، تو بالوں کو اکٹھا کر کر جوڑا بنا کر سر کے اوپر اگر رکھ لے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ عورتیں یہ کام اکثر کر لیتی ہیں، جوڑا بنایا نہا کر اور اوپر رکھ لی، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 9 کسی جگہ پر نماز پڑھنے کھڑا ہوا، وہاں کنکری پڑی ہوئی ہیں، اینٹ روڑے پڑے ہوئے ہیں، تو سجدے میں جانے کے لیے ہر بار ہٹاتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے، پلین کرنے کے لیے، چبھ رہی ہیں اس لیے ہٹا رہا ہے، نماز کا مکروہ ہے۔ ایک مرتبہ پوری نماز میں ہٹانے کی اجازت ہے، جتنی مرضی چاہے ہٹا لے۔ نمبر 10 ہے انگلیوں کو چٹخانا، کرتے رہتے ہیں لوگ باقی اس کام کو، ہے پیروں کی بھی کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اتنی پریکٹس ہے، ہاتھوں کی تو کرتے ہی کرتے ہیں، پیروں کی بھی کرتے ہیں۔ انگلیوں کو چٹخانا اور انگلیوں میں انگلی ڈالنا، انگلیوں میں انگلی ڈالنا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، وہ اس سے بھی چٹکتی ہے نا بہت سو کی، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دائیں بائیں چٹر پٹر کرتے ہیں۔ نمبر 11 کمر پہ یا کولہے پہ ہاتھ رکھنا نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے خشوع خضوع کو خراب کرنے والی چیزیں۔ نمبر 12 قبلے کی طرف کھڑا ہوا ہے نماز میں، نیت باندھے ہوئے ہے، سجدے میں ہے، قاعدے میں ہے،
جلسے میں ہے، نماز کے کسی بھی رکن میں ہے، تو قبلے کی طرف سے یا تو منہ پھیرے دیکھنے کی وجہ سے، ویسے تو کوئی بھی نہیں پھیرتا، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اور یا تو منہ پھیرے یا آنکھیں پھیرے، خالی منہ تو یوں ہے سیدھا، آنکھوں سے دیکھ رہا کبھی دائیں بائیں ادھر ادھر، یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پھیرنا بھی اور آنکھیں گھمانا بھی مکروہ ہے۔ نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ کل بتایا تھا سجدے کی جگہ پہ۔ نمبر 13، کتے کی طرح بیٹھنا۔ دیکھو کتنا سخت حرف ہے۔ بیٹھ سکتے ہیں بعض حضرات مسجدوں میں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن بیٹھتے اسی طریقے سے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وقت بچ جائے گا۔ نمبر 14، مرد کو سجدے میں دونوں کلائیاں زمین پر بچھا دینا، یہ مکروہ ہے۔ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، مان لو میں بیٹھا ہوں یہاں پر، آپ وہاں سے میری طرف منہ کر کر نماز پڑھیں، یہ مکروہ ہے۔ نمازی کی طرف کوئی منہ کر کر بیٹھا ہوا ہے تو یا تو یہ چاہیے کہ جو سامنے بیٹھا وہ ہٹ جائے سائیڈ میں، یا یہ ہے کہ جس نے نیت باندھی اگر اس کے پاس جگہ ہے تو وہ سائیڈ میں ہٹ جائے، اپنے سامنے کسی کو لے کر نہ آئے۔ نمبر 16، ہاتھ سے یا سر کے اشارے سے کسی کے سلام کا جواب دینا نماز کی حالت میں، ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کر کے، منہ سے نہیں کہنا۔ منہ والا تو کل آ گیا تھا نا مفسدات میں، کہ اگر بول دیا ذرا سا بھی غلطی سے قصدن یا جان بوجھ کر تو نماز چلی جائے گی۔ آج ہے کہ اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے اگر سلام کا جواب دیتا ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ٹوٹتی تو نہیں ہے، کل والے حصے میں ٹوٹ رہی تھی، آج ٹوٹنے سے بچ رہی ہے، لیکن نقص پیدا ہو رہا ہے۔ نمبر 17، بلا عذر، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، قاعدے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے تسلی سے، جیسے آپ حضرات ابھی بیٹھے نا، آلتی پالتی مار کے۔ نمبر 18، قصدن، جان بوجھ کر جمائی لینا، کل کے سبق میں بھی تھا نا جمائی لینا، جان بوجھ کر جمائی لینا، اور اگر روکنے کی ہمت رکھتا ہو نہ روکنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 19، آنکھیں بند کر کر نماز پڑھنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مزہ آتا ہے، مزے کے لیے نماز نہیں ہوتی، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر جب نماز پڑھیں گے مزہ اس وقت ہی آئے گا، تو آنکھ بند کر کر مزہ نہیں آتا، آنکھ کھول کر مزہ آئے گا جب آپ اس کو صحیح طریقے سے نگاہ کو رکھیں گے۔ تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ نمبر 20، یہ امام کے لیے ہے، کبھی امام بننا ہو، محراب ہوتی ہے مسجد کی، محراب میں امام اکیلا کھڑا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 21، اکیلا امام ہے، کسی ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور مقتدی نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 22، ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا کہ جس میں جگہ خالی ہو، اگلی صف میں جگہ خالی ہے آدمی، لیکن پھر بھی اس سے پچھلی والی میں کھڑا ہو رہا ہے، کہنے لگا چلو اس میں کوئی اور کھڑا ہو جائے گا آ کر، یا بعض آدمی کوئی کھڑا ہوا ہے اس سے بنتی نہیں، کہنے لگا اس کے برابر میں مجھے پڑھنی نہیں، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 22، کسی جاندار والی تصویر کے ساتھ اگر کپڑوں پر ہے لگی ہوئی
نماز پڑھنا مکروہ۔ نمبر 24، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر پر دائیں یا بائیں کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہو، جاندار تصویر، جاندار میں جانور بھی آتے ہیں۔ نمبر 25، نماز پڑھتے وقت آیتیں، سورتیں، تسبیحات کو انگلیوں پر گننا، اتنی ہو گئی 50 پڑھنی، انگلیوں پر گننا، یہ مکروہ ہے۔ آپ نے نیت باندھی، نیت باندھ کر اب آپ اس والے ہاتھ کا بھی استعمال لا سکتے ہیں، اس والے کا بھی لا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ یوں نہیں گننا، یا یوں اور یوں نہیں گننا، انگلیوں پر نہیں گننا، بلکہ اشارے دیکھیے، یہ دبائی، یہ دبائی ہے، یہ دبائی، یہ دبائی، یہ دبا دی، 5 ہو گئی۔ نمبر 26، چادر یا کوئی اور ایسی چیز اوڑھ کر نماز پڑھنا کہ جس سے ہاتھ جلدی سے نہ نکل سکیں، جکڑ لیا اپنا آپ کو پورا کا پورا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، جس میں سے ہاتھ نہ نکل سکیں جلدی سے، ایسی چیز اوڑھ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ۔ نمبر 27، نماز میں انگڑائی لینا یا سستی اتارنا۔ نمبر 28، پگڑی باندھتے ہیں عمامہ، عمامہ بہت موٹا بندھا ہوا ہے، آگے سے بہت کافی بھاری ہے، اس کے پیچ پہ سجدہ کرنا۔ تو جب کوئی گدے دار چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا دبا کر سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر کوئی موٹی چیز ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں، گدے پر سجدہ کر رہے ہیں، فوم پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو اتنی زور سے دبانا پڑے گا کہ اس کے بعد اب یہ ہو کہ اب یہ دبے گی ہی نہیں ہے سر سے، تو سجدہ صحیح ہو جائے گا پھر۔ نمبر 29 ہے سنت کے خلاف نماز میں کوئی بھی کام کرنا، A to Z سب کچھ آ گیا۔ کوئی بھی کام سنت کے خلاف کریں گے سمجھ لو کہ وہ مکروہ ہے۔ یہ تو گنتی تو ہو گئی 28 کی، اب اس کے علاوہ جتنی سنتیں بتائی تھی ان سب کو جب ادھر ادھر کریں گے تو سمجھ لو نماز کے اندر وہ مکروہات آٹومیٹک بڑھ جائیں گے۔ پھر آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔